علیکم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گلشیر علی آفیشل، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بارہا مرتبہ یہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میری شکری نہ کرو اور میری شکر گزاری کرو۔ پھر فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہمیں وہ حکم دے رہے ہیں، تو یہ معمولی بات تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کتنی ضروری ہے، اس بات کی اہمیت ہم یوں لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت کا پہلے ہی بتا دیا ہے کہ انسان کی فطرت، اس کی جبلت کیا ہے، کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ نوازوں گا۔ تو اب یہاں پہ ایک بات کہ وہ شکر گزاری کیسے، کس طرح سے جو ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرے، کچھ نوازے تو بھی کہیں کہ یا اللہ یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا کرم ہے، ورنہ میں تو کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتا۔ جو بھی مجھے تو نے عطا کیا یا اللہ یہ سارا کا سارا تیرا فضل ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ میری محنت کا صلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بات اپنی جگہ رائٹ ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، دنیا میں آپ کو محنت کرنی پڑے، کچھ بھی اچیو کرنا ہے اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، یہ بات بڑی واضح ہے۔ لیکن یہ کہاں پہ شرط ہے کہ آپ نے اسٹرگل کی تو آپ کو اس کا بدلہ جیسا آپ نے سوچا ویسا مل ہی جانا ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا یہ آپ نے کوئی عہد تو نہیں لے رکھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں کس چیز کی کوشش کروں گا اور مجھے وہ اسی فارم میں، اسی طرح سے میری جو ہے وہ میری مرضی کے مطابق مل جائے گی؟ ایسا تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی وعدہ نہیں لے رکھا، یا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کے ہمارے پابند تو نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہمیں اگر عطا ہو رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے، اس بات پہ شکر ادا کریں۔ اگر وہ کچھ چھین لے، کچھ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو نہ دے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے، تمہارے لیے کیا بہتر ہے، میں تمہیں وہ نوازتا ہوں۔ اگر تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق کچھ نہیں ملا تو یہ واضح ہے کہ اس میں تمہارے لیے کچھ شر چھپا ہوا تھا۔ یہ قرآن مجید میں واضح حکم ہے کہ تم کسی چیز کی خواہش کر رہے ہو، کسی چیز کو جو ہے وہ تم حاصل کرنا چاہ رہے ہو، لیکن تم سمجھتے ہو تمہارے لیے اس میں خیر ہے اور بھلائی ہے، لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے۔ اور کسی چیز کو تم اپنے لیے شر سمجھ رہے ہو، نقصان دہ سمجھ رہے ہو، مگر اس میں تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بھلائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کچھ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق نہ دے، تب شکر ادا کرنا کہ یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو جو جیسا چاہے، تو مالک ہے، جو تو چاہے، جیسا تو چاہے، تو جو چاہے کرے، یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، میں خوش ہوں، یا اللہ تیری مرضی پہ میں راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ تب شکر ادا کرنا، یہ اصل شکر کی فارم یہ ہے جو آپ جو ہے وہ اپنی شکر گزاری بجا لا رہے ہیں۔ کہ کچھ آپ کو نہیں ملا، کچھ آپ سے چھن گیا، تب بھی آپ نے کہا کہ یا اللہ جیسی تیری مرضی، جیسی تیری منشا، یا اللہ میں راضی ہوں، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ شکر گزاری کی بہترین فارم ہے۔ اور سیم ایز اٹ شکر ادا کرنے کا ایک بہت بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو نماز کے بعد ایک سجدہ شکر کریں۔ ہر نماز کے بعد آپ جو ہے وہ سجدہ کر کے آپ اس میں سبحان ربی الاعلیٰ یہ تسبیح کہیں گے، اللہ تو پاک ہے، اے میرے پروردگار تو پاک ہے، تو اعلیٰ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک لمبی تسبیح کریں، شکر الحمدللہ، ان باتوں کو یاد کر کے کہ یا اللہ تو نے مجھے ایمان دیا، تو نے مجھے اپنا ماننے والا بنایا، تو نے مجھے دنیا کی نعمتیں دی، تو نے مجھے اپنے راستے پر چلایا، تو نے مجھے سجدے کی توفیق دی، یا اللہ تو نے مجھے، ہم تو نہیں گن سکتے، انسان اپنے اندر نہیں گن سکتا کتنی لاکھوں نہیں، کتنی کروڑوں، کتنی اربوں جو ہے وہ نعمتیں انسان اپنے اندر لیے پھر رہا ہے۔ تو ان باتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ ایک بہترین وے ہے۔ کچھ نہ ملے، کچھ چھن جائے، تب بھی شکر ادا کریں۔ اصل جو ہے وہ آپ کی شکر گزاری یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر حال میں جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالیں اور اس پر شکر ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔